تو میں جنا ہاسپٹل گئی, مجھے وہاں بتایا گیا تمہیں کینسر ہے. تو میں کینسر کی سروائیور, 4 سال تک میرا میڈیسن چلا. میں یہاں آئی اور یہاں ایک بندے سے پوچھے, میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں اتنی بڑی بیماری میں ہوں. تو مجھے نکلنا پڑا. اور پھر بینکوں میں کام کر سکتی ہے عورت, آفیسز میں کر سکتی ہے, تو مارکیٹ میں کیوں نہیں. تو مجھے لگا کہ محنت کرنی ہے, ہمت چھوڑ دوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. کرائے کا گھر ہے, بل ہے, لیکن اللہ کے کرم سے میں کسی کے سامنے یوں نہیں کر رہی. آپ سمجھ رہے ہو, میں درود ابراہیم کا ورد رکھتی ہوں, اور میری نانی نے ہمیشہ بتایا درود ابراہیم سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اس حد تک مت نہیں لائے گا کہ مجھے اپنی نقاب ہٹانی پڑے. السلام علیکم. حق پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین, اس کراچی کی بھاگ دوڑ میں جہاں بہت سے لوگ رزق حلال کمانے میں مصروف ہیں, وہاں پر بہت سی ایسی باہمت خاتون بھی ہیں جو اپنا گھر بسر کرنے کے لیے, اپنا وقت گزارنے کے لیے, اپنے گھر بار والوں کو لے کے چلنے کے لیے محنت کرتی دکھائی دیتی ہیں. آج ہم آپ کو ایسی ایک کہانی سے ملوانے جا رہے ہیں جن کی کہانی آپ سنیں, پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی محنت کیا ہے اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. بہن, یہ بتائیے گا آپ کب سے یہ لگا رہی ہیں اور کیا کسی مجبوری کے تحت لگا رہی ہیں یا یہ آپ کا شوق ہے؟ نہیں بیٹا, شوق تو نہیں. جب کرونا ہوا تھا, لاک ڈاؤن تھا, اس دوران گھر کے بہت حالات خراب تھے. آپ کو پتہ ہے ہر مردوں کے بھی سارے کام بند ہو گئے تھے, اور میرے گھر میں تھا بھی ایک کمانے والا. تو مجھے نکلنا پڑا. اور پھر بینکوں میں کام کر سکتی ہے عورت, آفیسز میں کر سکتی ہے, تو مارکیٹ میں کیوں نہیں. اور پھر اللہ کے کرم سے مجھے یہاں کے قریب کے لوگ بھی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ مجھے بہت عزت دیتے ہیں. 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بزرگ مجھے اماں کہتا ہے. کوئی میرا آج تک نام نہیں جانتا. 2016 میں یہاں آئی, پہلے آلو چنے بیچتی تھی, اس سے بھی میرے اللہ نے میرے گھر کا گزر بسر کیا. دیکھیں, آپ کو گھر بیٹھے کوئی نہیں دیکھا, کوئی آپ کو مدد کرے گا 1 دن 2 دن. رشتہ دار بھی اپنی مشکلوں میں پھنسے تھے لاک ڈاؤن کے کرونا کے دوران. تو میں نے یہی سوچا کہ کوشش کرتی ہوں, مدد کرنے والا اللہ ہے. میں آلو چنے بنا کر لائی. میں اس دن میرے بچے بھوکے نہیں سوئے. تو مجھے لگا کہ محنت کرنی ہے, ہمت چھوڑ دوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ کے کرم سے میں کرتی رہی. کچھ عرصے بعد پھر مجھے کہا گیا کہ اب گیس, آپ کو پتہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کراچی میں, تو آلو چنے بھی بنانا میرے لیے مشکل ہو گیا. چنے کے ریٹ بڑھ گئے. 40 روپے کلو تھے جب میں بیچتی تھی, پھر اب تو 250 روپے کلو ہو گیا. تو پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اماں آپ اچار لاتی ہو, اپنے کھانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, آپ اسی کا کام کرو. تو وہ ایک آئٹم لے کے میں بیٹھی. اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اب میں بہت سارے آئٹم بناتی ہوں, اور کچھ میں مارکیٹ سے بھی اٹھا لیتی ہوں جو میں نہیں کر پاتی ہوں. تو اللہ کے کرم سے میرے گھر کا گزارا چل رہا ہے. اچھا اماں, یہ بتائیے گا کہ جب آپ نکلی گھر سے, اس سے پہلے کے حالات اور اب جب آپ نکلی ہیں, تو اب آپ کے بچے کتنا سکون محسوس کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں بیٹا, یہ اتنا بڑا کاروبار تو ہے نہیں نا. میرے بچیاں ہیں, وہ میرا ساتھ دیتی ہیں, کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے, کوئی اپنی طرف سے سب کوشش کر رہے ہیں. ہم سب ماں بچے سب محنت کر رہے ہیں. ہم سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور گھر کا گزارا چلتا ہے. یہ ہے سسٹم میرے گھر کا. کرائے کا گھر ہے, بل ہے, لیکن اللہ کے کرم سے میں کسی کے سامنے یوں نہیں کر رہی. آپ سمجھ رہے ہو. میں دیکھیں, ام المومنین نے بھی محنت کی, انہوں نے بھی تجارت کی, تو میں کیوں نہیں کر سکتی. یہاں کے لوگ بہت کوپریٹو ہیں, مجھے عزت دیتے ہیں. کبھی میرے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے, یہ بچے ایک میں آواز لگاؤں, اس مارکیٹ کا بچہ بچہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ٹھیا بند کرنے سے لے کر کوئی بھی کام ہو میرا, تو یہ بچے میرے لیے کرتے. اچھا میں یہ بتائیے گا, اس گرمی میں, اس سے نارملی اتنی زیادہ گرمی ہے, انسان کو اتنی مشکلات ہوتی ہوں گی, آپ ایک شرعی پردہ کر کے کھڑی ہیں, مشکل تو آپ کے لیے ہوتی ہوگی, تو پھر کس طریقے سے مینج کرتی ہیں آپ؟ بیٹا میری عادت ہے, گھر سے میں وضو کر کے آتی ہوں, میں درود ابراہیم کا ورد رکھتی ہوں. اور میری نانی نے ہمیشہ بتایا درود ابراہیم سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. مجھے تو لگتا ہے اسی کے ورد سے مجھے اتنا نہیں محسوس ہوتا.
और जब बहुत कभी ऐसा होता है कि घबरा रही हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा पढ़ने लग जाती हूँ। मेरा अमूमन यही है कि मैं खामोश होती हूँ तो मैं वो तस्बीह मेरी चल रही होती है, मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ रही होती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ मौला मैं तेरे लिए खड़ी हूँ और मुझे पता है तू मेरी मदद करेगा, मुझे इस हद तक मत नहीं लाएगा कि मुझे अपनी नकाब हटानी पड़े। तो मुझे कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे नकाब हटा के चेहरा पोंछना भी पड़ा। मैं जी को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप देखिए कि हम हैं या फिर जो हमारे देखने वाले हैं, इस गर्मी में वैसे ही जीना जो है बाहर हो चुका है और उस पर फिर ये यहाँ इतनी गर्मी में सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं पर्दे की हालत में, आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना मुश्किल होता होगा। इस दौरान कभी ऐसा हुआ होगा कोई बीमारी आप पर आई हो, कुछ और मुश्किलात से आप गुजरे हो? एक तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी मुश्किलात है, तो किसी और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा हो आपको? हाँ बेटा, मैं ये जब चने बेचने के बाद जब अचार पे लगी तो मुझे कुछ ऐसे मसले हुए हेल्थ के हिसाब से, तो मैं जिन्ना हॉस्पिटल गई, मुझे वहाँ बताया गया तुम्हें कैंसर है। तो मैं कैंसर की सर्वाइवर, 4 साल तक मेरा मेडिसिन चला। मैं यहाँ आई और यहाँ एक एक बंदे से पूछे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं इतनी बड़ी बीमारी में हूँ। मैं सिर्फ अपनी खामोशी से खड़ी रही, एक स्टूल होता था उस पर अपना माल लगाती थी और खामोशी से बंद करके चली जाती थी। जिन्ना हॉस्पिटल में कभी दवाइयाँ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। मेरे रब ने मेरी हाथ नहीं छोड़ा, सिर्फ मुझे अपने रब से था कि मौला मुझे तो अपने बंदों का मोहताज ना करना। तो अल्लाह के करम से मैं देती रही। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरी मदद करो, आज मैं मुश्किल में। आज भी कल मैं 600 रुपये लेकर गई, नहीं था काम, सबका नहीं था, मेरा भी नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत थी, कस्टमर निकलता नहीं है ख़रीदारी के लिए। लेकिन उस 600 रुपये में मेरे बच्चे भूखे नहीं सोए। तो ये होता है कनात ना, आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हो तो आपके मसले हल हो ही जाते हैं। देखिए मुश्किल वक्त किसी का नहीं ठहरता, जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता बुरा भी नहीं रहता। खुश रहो मेरा बच्चा, आबाद रहो। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो घर से निकलते हैं ये सोच कर के हमने शाम में कुछ लेकर जाना है कमाने के लिए। वैसे तो कमाना मर्दों के साथ मुख्तस है, लेकिन ये ख़वातीन शाना बशाना खड़ी होती हैं अपने घर में अपने बच्चों की खातिर, औलाद की खातिर कमाने के लिए। तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी करूँगा, एड्रेस आपने सुना है, कम से कम एक बार आप ज़रूर आएँ, आके इनसे लेकर जाएँ, घर वालों को चेक करवाएँ और आपको लगता है कि वाकई इनके हाथ में वो जायका है, वो जादू है, तो तबातुर के साथ कम से कम जो आप कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।